آپ نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ بے باک آڈیو لیک سن لی ہوگی. اگر نہیں سنی تو ضرور سنیں. تیمور جھگڑا شوکت ترین کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور محسن لغاری شوکت ترین کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بلکہ مجھے ریورس کرنے دیجیے, شوکت ترین تیمور جھگڑا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, شوکت ترین محسن لغاری کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں, جو انہوں نے کہا ہے, وہ تو آپ نے خود سننا ہے تو سنیں. میں صرف اس کی امپلیکیشنز آپ کو بتا دیتا ہوں. جو چیزہ نکات ہیں جو عموماً سننے کے عمل میں ضائع ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں. نمبر 1, بڑے واضح انداز سے شوکت ترین بتا رہا ہے کہ یہ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا. یہ کوئی اس کی ذاتی رائے نہیں ہے, یہ فیصلہ کیا ہے. یہ پارٹی ہائی کمانڈ نے عمران خان کی صدارت میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے دونوں صوبوں سے آئی ایم ایف کو یہ پیغام بھجوانا ہے کہ جو آپ کو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی, جس کی بنیاد پر پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونا, یاد رکھیں پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہونا ہے, شہباز شریف اور آئی ایم ایف کا معاہدہ نہیں ہونا. اس بنیاد کو اب ہم پورا نہیں کر سکتے. اور وہ بنیاد کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ تمام صوبوں کو سرپلس جنریٹ کرنا ہے, یعنی وہ وفاق کا جو خزانہ ہے اس کے لیے بھی اور اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے سرپلس جنریٹ کرنا ہے. شوکت ترین بتا رہا ہے کہ ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کو یہ پیغام بھجوانا ہے کہ ہم یہ سرپلس پورا نہیں کر سکتے کیونکہ فلڈ کی صورتحال بڑی بری ہے. یعنی ایک قومی سانحے کو شوکت ترین عمران خان کے کہنے کے اوپر, کیونکہ فیصلہ عمران خان نے کیا ہے, اپنے 2 فائنانس منسٹر جس کے ساتھ آئینی طور پر اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے, اس تمام کنورسیشن کے اندر شوکت ترین از این ایلین. اس کی نہ کوئی سٹینڈنگ ہے, نہ اس کا کوئی سٹیچر ہے, نہ اس کے پاس کوئی عہدہ ہے, لیکن پھر بھی وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے 2 صوبوں کے فائنانس منسٹرز کو کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے. بتانا ہے جی کہ ہم یہ سرپلس پوری نہیں کر سکتے, یہ ہم نے فیصلہ کیا. دوسرا جو ذہن میں رکھیے گا, شوکت ترین کیا کہہ رہا ہے. ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے باقاعدہ آئی ایم ایف کے نمائندے کو بتا دینا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور ساتھ وہ تیمور جھگڑا جو بہت اپنی طرف سے اچھی انگریزی کے اندر آپ کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانے کا ماہر سمجھتے ہیں, اس کے بہا پہ کہہ رہا ہے کہ تیمور جھگڑا نے مجھے کہا کہ میں ان کے نمائندے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, میں خود ان کو بتا دوں گا. تو ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے فارملی بتانا ہے, پھر بیچ میں کلابازی لگاتا ہے شوکت ترین, اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہم دراصل ریلیز کر دیں گے نا سوشل میڈیا کے اوپر, جب ہم ریلیز کریں گے تو وہ از خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اور یہ اس دن کر رہے ہیں جس دن پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ مکمل طور پر کمپلیٹ ہونے کو ہے. اس معاہدے کے اوپر میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. تو یہ شوکت ترین باقاعدہ عمران خان کا پلان ان کے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر جب شوکت ترین سے سوال کیا جاتا ہے محسن لغاری کی طرف سے کہ اس سے ریاست کے مفادات کو تو نقصان نہیں پہنچے گا, تو شوکت ترین واضح انداز سے بتاتا ہے کہ ریاست کو نقصان تو وہ پہنچ رہا ہے جو ہمارے چیئرمین کے ساتھ اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یعنی اس کے نزدیک اپنے مفادات اور چیئرمین کے مفادات ریاست کے مفادات کے اوپر مکمل طور پر بھاری ہیں. چوتھی بات, شوکت ترین واضح انداز سے بتا رہا ہے کہ یہ لوگ یعنی حکومت جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, یعنی اس کے اندر نیوٹرلز بھی شامل ہیں, دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں, ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں, ہم سائڈ پہ ایسے ہی کھڑے نہیں ہو سکتے. یعنی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لڑائی کو اس لیول پر لے کے جانا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو بھی چیز لگی ہم نے ان کے اوپر پھینک دینی ہے, بھلے وہ ریاست کے مفادات ہی کیوں نہ ہو. تو یہ 4-5 چیزیں واضح انداز سے شوکت ترین بتا رہا ہے. پھر وہ دونوں کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے تیمور جھگڑا سمیت کہ ہم نے کس طریقے سے اس لیٹر کو ڈیزائن کروانا ہے. وہ دونوں صوبوں کو لیٹر ڈیزائن کروا رہا ہے کہ آپ نے لیٹر کے اندر لکھنا کیا ہے. شوکت ترین, تیمور جھگڑا, محسن لغاری کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس نے یہ سوال اٹھایا بیچ میں کہ ریاست کے مفادات کو تو نقصان نہیں پہنچے گا, تو وہ بڑا جو ہے نا ایک تدبر کے ساتھ اس کنورسیشن میں چل رہا ہے. لیکن تیمور جھگڑا تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اس نے تہیہ کر لیا ہے کہ میری جو بھی ریپوٹیشن تھی, میں نے جو بھی کمایا تھا, اس کو میں نے کھو کھاتے میں ڈال دینا ہے, کیونکہ ایک ایسا شخص جس کا نام عمران خان ہے اس کے پیچھے میں نے چلنا ہے اور اس کے ذریعے ہی میں نے اپنی سیاست اور اپنا کیریئر چلانا ہے. اس کی کنورسیشن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اور کس بے باکی کے ساتھ, کس بے رحمی کے ساتھ ریاستی معاملات کو یہ سیاسی معاملات کے اندر الجھا رہے ہیں. اور شوکت ترین ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں, اس کو ذہن میں رکھیے گا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ لگے کہ ہم ریاست کے مفادات کو زک پہنچا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہ الفاظ نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ نظر آئے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو یہی طریقہ واردات ہے.
کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں. اگر ان کو پتہ نہ ہو کہ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں تو کبھی یہ نہ کہیں کہ ایسا نہ لگے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایسا لگے گا تو وہ پکڑے جائیں گے. پکڑے تو وہ گئے ہیں, لیکن اس سے آپ کو انٹینٹ کا بھی اندازہ ہوتا ہے, پلاننگ کا اندازہ ہوتا ہے. دے نو ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ, لیکن وہ پریٹینشن جو ہے پبلک اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. میں بطور صحافی کبھی بھی یقین نہیں رکھتا کہ جو ہائی ٹریزن کی بات چیت ہے اس کو سیاسی معاملات کے اوپر لاگو کیا جائے. بدترین حالات کے اندر بھی ہم اجتناب بھی برتتے رہتے ہیں کہ یار اس طرف نہ جائیں, ایک تو انہوں نے بہت غلط طریقے سے استعمال کیا ہے ہائی ٹریزن کو. ہر کوئی بندہ جو ہے یہاں پہ سیڈیشن کرتا ہوا نظر آتا ہے, ہائی ٹریزن کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب ریاست کے امور کو, حکومت کے امور کو نہیں, ریاست کے امور کو, ریاست کی معیشت کو, اور اس ریاست کی معیشت کو جو اس وقت بہت مشکل حالت میں ہے, آپ اس برے طریقے سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ, باریک پلاننگ کے ساتھ, جس کے اندر ایک میڈیا کمپوننٹ بھی ہے, جس کے اندر ایک سیاسی کمپوننٹ بھی ہے, جس کے اندر فائنانس کا کمپوننٹ بھی ہے, باریک طریقے سے آپ سیبوٹاج کریں گے تو یہ ہائی ٹریزن ہے. اگر یہ ہائی ٹریزن نہیں ہے تو پھر پاکستان کے اندر کوئی ہائی ٹریزن نہیں ہو سکتا. ایک اور گزارش آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ اس تمام پلاٹ کو جو لیکس کے ذریعے آپ کے سامنے آیا, اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے جو شہباز گل کر رہا تھا. شہباز گل کے ذریعے عمران خان ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ اداروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو. اس سے پہلے جوڈیشری کے اندر ٹوٹ پھوٹ کروا چکے ہیں, میڈیا کے اندر ٹوٹ پھوٹ کروا چکے ہیں, پارلیمان میں سے ریزگنیشن دے رہے ہیں, اور تمام اداروں کو مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جوڈیشل پروسیس کو مفلوج کر رہے ہیں, الیکٹرل پروسیس کو مفلوج کر رہے ہیں, عام زندگی کو دھرنوں کے ذریعے مفلوج کر رہے ہیں, اور اداروں کے اندر اپنی طرف سے انسٹیگیٹ کر کے ایک سبورژن وہ اداروں کو مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں, اور جو اس کی قیادت اس کو بیک فٹ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. معاشی طور پر یہ داؤ پیچ کھیل کر وہ ریاست کو معاشی طور پر مفلوج کرنا چاہ رہے ہیں. اور ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ یہ عمران خان نے یہ ڈیل خود کروائی تھی, یہ رو رو کے ہاتھ جوڑ جوڑ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کروائی تھی. ان کے کہنے پر فائنانس منسٹرز تبدیل کیے تھے, اسٹیٹ بینک کے گورنر تبدیل کیے تھے, ایف بی آر کے چیئرمین تبدیل کیے تھے. لیکن آج چونکہ عمران خان طاقت میں نہیں ہے تو وہی ڈیل جو ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے دو فیڈریٹنگ یونٹس کو استعمال کر رہے ہیں. تو شہباز گل نے جو کیا وہ پلاٹ کا ایک حصہ ہے, اس کا دوسرا حصہ آڈیو لیکس کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. اگر یہ کسی اور نے کیا ہوتا, میں صرف آپ کے سامنے, آپ کو اگر میرے تجزیے سے اختلاف ہے تو بالکل اختلاف رکھیں, لیکن احتراماً میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر اس کا 1% بھی پیپلز پارٹی کے کسی نمائندے نے کیا ہوتا, اگر اس کا 1% بھی نون لیگ کے کسی نمائندے نے کیا ہوتا, عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندے نے کیا ہوتا, پختونخوا ملی عوامی کے پارٹی کے نمائندے نے کیا ہوتا, کسی بلوچ نیشنلسٹ نے کیا ہوتا, کسی مہاجر سپیکنگ قائد نے کیا ہوتا یا ممبر نے کیا ہوتا, تو آج اس کا پی ٹی آئی کیا حال کر رہی ہوتی, ریاستی ادارے اس کا کیا حال کر رہے ہوتے ہیں. عمران خان پاکستان کو معاشی طور پر ڈبوئے, پاکستان کے اداروں کو تہس نہس کرے, پاکستان کے لوگوں کے اوپر تہمتیں لگائے, اپنے ہاتھ میں رکھے کہ کس کو اس نے مسلمان کہنا ہے اور کس کو اس نے کافر کہنا ہے, کس کو اس نے ایجنٹ کہنا ہے اور کس کو اس نے پاکستان کا محب وطن کہنا ہے, اور خود تاریخ سے نابلد ہو, نہ اس کا جغرافیہ درست ہو, نہ اس کی تاریخ درست ہو, نہ اس کا اسلامیات درست ہو, نہ اس کی معیشت درست ہو, صرف ایک ہی سمت درست ہو کہ میں نے طاقت میں واپس آنا ہے. وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے پاکستان کے اندر وہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اس آڈیو لیک کے بعد بہرحال مجھے اب یہ لگتا ہے کہ جس دراز رسی کا میں نے ذکر کیا تھا وہ کھنچنا شروع ہو جائے گی, کیونکہ رسی اگر ابھی بھی نہیں کھینچی تو پھر کبھی نہیں کھینچ سکتی. یہ بہت بڑا سیبوٹاج ہے, یہ چھوٹا سیبوٹاج نہیں ہے. جب آپ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ بیٹھ کر 2 فائنانس منسٹرز کے ساتھ انگیج ہو کر آپ پاکستان کی مچ نیڈڈ ڈیل جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور باقاعدہ پلان کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے سیاسی طور پر سکور سیٹلنگ کرنی ہے. اگر یہ ہائی ٹریزن نہیں ہے تو نہ جانے ہائی ٹریزن کیا ہوگا. شاہد صاحب السلام علیکم. سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر. میں راستے میں آصف کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا. اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ, دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے, وہ بنائیں گے. جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا, تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. میں نے زغاری کو بھی کہہ دیا, اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. ویسے اٹس بلیک
इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक. पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने. आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने. नहीं छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज. लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि वंशु जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे ठीक है. होंगे नहीं. ठीक है ना. मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ. और ऑल्सो तो वो कर देंगे. मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था. आई टॉक टू हिम एज वेल. और ये मैं आपके साथ, अच्छा, बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन. वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी. वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को. सर कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. एक मिनट, आई कैन आस्क द सेक्रेटरी टू ड्राफ्ट समथिंग. जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं. तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट. बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना. तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं. वो नहीं होने देना ना हमने. तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे. आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे. IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे. सर इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर? मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? Yes, वो भी है. देखो ये तो जरूर होगा कि ना कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे. लेकिन द वेरी फैक्ट इज कि हमने इस वक्त उनको ये कहना, वी कांट स्टैंड वन साइड. वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी. वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को. ना इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको. Let us first do the letter. Let us first do the letter. ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए. ठीक है ना. ठीक है. ओके. और हम उनको बिल्कुल ऑन द नेम ऑफ वो ब्लैकमेल करें स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं. तो ये तो नहीं हो सकता ना. दिस इज व्हाट वाज डिसाइडेड यस्टरडे कि यार हमें एक जरा, और इसको किस तरीके से करना है, क्या IMF को लीड करना है या नहीं करना, वो हम चेयरमैन से पूछ लेंगे. आप भी होंगे, हम बात कर लेंगे. Should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? सोशल मीडिया से ज्यादा पावरफुल टूल कोई नहीं है. हाँ, तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा. और वो तैमूर कह रहा था मैं उनके नंबर 2 वगैरह को बड़ा चर्च जानता हूँ, मैं उसको वैसे ही लीक कर दूंगा. तो वो और बात है. तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं. एंड ऑफ द डे हम फैक्ट्स तो रख लेना. आप तो दे नहीं सकेंगे. आप दे नहीं सकेंगे तो आपकी जो कमिटमेंट है दैट मीन 0. तो वो हम बता देना कि भाई हम नहीं दे सकेंगे.